الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج یکم ربیع الاول سن 1446 ہجری ہے، بمطابق 6 ستمبر 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور میں یہاں لاہور ٹاؤن شپ جامع مسجد عمر فاروق میں رب کریم کے کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے دوستو، آج 6 ستمبر ہے، جو ہمیں وطن جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کی یاد دلاتا ہے، اور کل 7 ستمبر ہے، تو کل 7 ستمبر 50 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے قانون کو پورے ہو رہے ہیں، اور 7 ستمبر 1974 میں جو ختم نبوت کے تحفظ کا قانون بنا تھا، اس کی گولڈن جبلی انشاءاللہ تعالی کل مینار پاکستان پر ہے۔ یہ نہ کوئی ذاتی مقاصد ہیں، نہ کوئی سیاسی مقاصد ہیں، بلکہ یہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد و وفا کے لیے ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انعام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہدہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا نام ہے، جسے ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ رسول اللہ کا اعزاز کیسے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام کیسے ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں۔ دیکھو، امتیں اور بھی آئی ہیں، امت محمدیہ بھی دنیا میں ہے، جو باقی امتوں کو رتبے ملے ہیں، امت محمدیہ کو ان سے بڑھ کے رتبے ملے ہیں، جو باقی امتوں کو درجے ملے ہیں، امت محمدیہ کو ان سے بڑھ کے درجے ملے ہیں۔ یہ امت کو اعزاز کیوں ملا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ہمیں صرف نبی نہیں ملا، ہمیں خاتم النبیین ملے ہیں۔ جو امت کا رتبہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو ہے دنیا میں، اس کی وجہ رسالت مآب کی ختم نبوت ہے۔ میں اس کے لیے ایک حدیث پاک جامع ترمذی سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، اگر 3 مزدور، 3 سرونٹ ایک جگہ کام کر رہے ہوں، اور ایک کا وقت یہ ظہر کی نماز سے لے کر ایک کا وقت صبح کی نماز سے ظہر تک کام کرنے کا ہو، دوسرے مزدور کا وقت مزدوری کا یہ ظہر سے عصر تک ہو، اور تیسرے کا عصر سے مغرب تک ہو، لیکن جب تنخواہ کی باری آئے، اجرت کی باری آئے، مزدوری کی باری آئے، تو مالک ان تینوں کو برابر مزدوری دے دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ، پہلے 2 مزدوروں کو تو بڑا ٹائم ملا، ان کا وقت بھی زیادہ ہے، تو ان کی اجرت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تیسرے مزدور کو تو عصر سے مغرب کا مختصر وقت ملا ہے، اس نے مزدوری بھی مختصر وقت میں کی ہے، لہٰذا اسے اجرت بھی تھوڑی ملنی چاہیے۔
جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ان تینوں کو مزدوری ایک جیسی ملے گی، اگرچہ تیسرے مزدور کا وقت تھوڑا ہے لیکن اسے اجرت ان کے برابر ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مسئلہ آپ نے بتایا ہے، تشریح بھی آپ کریں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دو مزدوروں کی بات پہلی امت کے لوگ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ انہیں مشقت بھی زیادہ ملی، انہیں وقت بھی زیادہ ملا، انہیں کام بھی زیادہ ملا، انہیں عمریں بھی زیادہ ملی، لیکن اللہ تعالی نے جو میری امت کو عمر دی ہے وہ ایسے ہے ان کے مقابلے میں گویا عصر سے مغرب تک کی مزدوری کا وقت، انہیں عمر بھی کم ملی ہے، انہیں وقت بھی کم ملا ہے، انہیں ان کے مقابلے میں محنت بھی کم ملی ہے، لیکن اجرت ان کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما کر امت کے اعزاز کی بات بتائی ہے۔ آج امت کو عمر چھوٹی ہے، محنت بھی تھوڑی ہے، لیکن اجر ان کے برابر ہے جن کی عمریں بھی بڑی تھی، محنتیں بھی بڑی تھی۔ یہ اعزاز اگر امت انجوائے کر رہی ہے تو رسول اللہ کی ختم نبوت کی وجہ سے کرتے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب کریم قیامت میں جب حساب کتاب کے بعد جنت میں انٹری کو اوپن فرمائیں گے، جنت میں داخلے کو کھول دیں گے، تو فرمایا جب تک تمہارا نبی اپنے پاک کا فرمایا امام الانبیاء جنت میں نہ جائیں، ان سے پہلے کسی نبی نے جنت میں نہیں جانا، اور جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی اور امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ امت محمدیہ جو آئی تو سب سے آخر میں ہے پر جنت سب سے پہلے جا رہی ہے، یہ اعزاز اس لیے ہے کہ انہیں نبی خاتم النبیین ملا۔ میرے ساتھیوں، میں ایک بات مزید عرض کر رہا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مقام کیا ہے؟ یہ بھی احادیث پاک میں روایت آتی ہے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب کریم تمام نبیوں کی تمام امم کو اکٹھا فرمائیں گے، تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کی 120 صفیں بنائے گا، پوری امت کے بلکہ پوری کائنات کے لوگ مل کر 120 صفوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ اب میری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ایک صف میں کتنے بندے آئیں گے، لیکن 120 صفوں میں پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت میں جمع کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ میری امت پہ رحمت کریں گے کہ پہلی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یہ مقام امت کو ملا ہے تو ختم نبوت کی وجہ سے۔ میرے ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رب کریم نے یہ ایک مقام اور دیا ہے۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 110 اٹھائیے، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کے اندر رب کریم نے صرف امت کی بات نہیں فرمائی بلکہ پوزیسو سینٹنس جسے کہتے ہیں اضافت اور نسبت کے لفظ خیر امہ، اضافت کے ساتھ بتایا کہ تم صرف امت نہیں ہو، تم میں بہترین امت افراد بھی ہیں۔ اب بہترین امت کون ہے؟ مراد یہ ہے جو امت کے علماء، امت کے فقہا، امت کے رؤساء اور امت کے اہل علم، جو پیغمبر کے وارث، جن کا پہلا طبقہ رسول اللہ کے شاگردوں کا ہے، تو پوری امت ہے۔ یہ لوگ خیر امت ہیں، پوری امت ہے۔ یہ افضل امت ہے، پوری امت ہے۔ یہ بہترین امت ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے انہیں بہترین امت بتایا، بنایا، اعزاز دلایا۔ یہ اعزاز پچھلی امتوں میں کسی ایک نبی کی امت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ رب انہیں خیر امت فرمائے، بہترین امت فرمائے، افضل امت فرمائے، اعلی امت، اکرم امت، اشرف امت فرمائے۔ یہ اعزاز امت محمدیہ کو ملا ہے کیونکہ انہیں خاتم النبیین نبوت بن کے ملے ہیں۔ میرے ساتھیوں، امت مسلمہ کی ذمہ داری میں رب کریم نے قرآن کریم میں ایک مرتبہ امت کے لیے اور بتایا ہے۔
وہ مرتبہ، وہ درجہ کیا ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز یہ ہے کہ ایسا نہ ہو فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، یوں نہ ہو کہ سارے لوگ ایک ہی کام پہ چلے جائیں، بلکہ کچھ لوگ دین کے ایک فیلڈ میں، کچھ لوگ دین کی دوسری فیلڈ میں، اور کچھ لوگ صرف دین سمجھنے کے لیے بیٹھیں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے ماہر بنے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کی دانائی حاصل کریں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ ان کے پاس آ کر مسائل پوچھیں گے، مسئلے کا حل ملے گا، اپنے سوال کریں گے، انہیں دینی جواب ملے گا، اس لیے ان کا یہ مقام ہے۔ 1,23,999 پیغمبر کی امتوں میں کسی جگہ بھی اللہ نے امت کے عالم کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ تو مسئلہ بتا، امت کے فقیہ کو یہ مقام نہیں دیا کہ تو مسئلے کا حل سنا، امت کے رہبر کو انبیاء کے علاوہ یہ درجہ نہیں دیا کہ تو امت کی رہنمائی کر، لوگوں کے مسائل میں ان کی رہبری کر۔ یہ امت کے علماء کو امت کا رہبر بنانا یہ اس لیے ہے کہ اس امت کو خاتم النبیین ملے، ورنہ پچھلی امت میں صرف مسائل نبی بتاتے تھے، صرف مسائل کا حل امت کے نبی کی ذمہ داری تھی۔ وہاں علماء کے مسائل بتانا، علم فقہ سمجھانا، فقہاء علماء دین کے ماہر محدث مفسر اور اس طرح فقیہ کا کنسپٹ نہیں تھا۔ یہ تمام تصور کانسیپٹ امت کو ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ملا۔ میرے ساتھیوں، میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المبسوط 30 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کتاب السیر لکھی اور اس کا ایک مقدمہ لکھا، اس میں اللہ رب العزت کا شکر ان لفظوں کے ساتھ ادا کیا۔ وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء۔ فرمایا اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ رب العزت کی حمد و ستائش ہے کہ اللہ نے امت کے علماء کو امت کے انبیاء والا کام دیا ہے۔ جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، کہ اللہ نے انبیاء کے بعد امت کے فقہاء کو انبیاء کا کام دیا۔ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی نذیر بھی ہوتے، نبی بشیر بھی ہوتے۔ نذیر کا مطلب وہ جہنم سے ڈراتے، بشیر کا مطلب نیکوکاروں اور فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری دیتے۔ فرمایا یہ کام امت کے علماء کو ملا۔ آج صفت بشارت میں نبی کے وارث، خانقاہوں والے، اللہ اللہ والے، دلوں کو پاک کرنے والے، اور نبوت کے صفت انذار میں وارث، احکام بتانا، جہنم و دوزخ کی بات بتانا رب نے فقہاء کو دیا ہے۔ یہ مرتبہ امت کو ملا ہے کیونکہ امت کو خاتم النبیین ملے۔ ہم یہ مرتبے انجوائے کر رہے ہیں حضور پاک کی ختم نبوت کی وجہ سے، یہ عہدے انجوائے کر رہے ہیں، یہ فضیلت پر اگر ہم خوش ہیں کیونکہ ہمیں نبی خاتم النبیین ملے ہیں۔ تھوڑا آگے چلیے، امت مسلمہ کو رب کریم نے ایک اعزاز اور دیا ہے، رب کریم نے امت مسلمہ کو ایک معاملہ اور دیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ رب کریم نے قرآن کریم میں سورت نمبر 9 سورت انفال میں اللہ تعالیٰ نے امت کو اعزاز دیا کہ میرے پاک نبی نے رب کریم سے دعا کی تھی، مولا پچھلی امت پہ عذاب آتا، پوری امت رگڑے میں آ جاتی، پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی، میرے مولا میری امت پر یہ ایسا نہ ہو۔ رب کریم نے وعدہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوبم جب تک آپ کا دور رسالت ہے، اس وقت تک جب تک آپ کی امت ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ آج امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے، اس کی وجہ کہ ہمیں خاتم النبیین نبی بن کے ملے ہیں، ختم نبوت کا یہ اعزاز۔ آگے چلیے، پہلی امت میں جہاد ہوتا، کفار کے ساتھ نبرد آزمائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو اس جنگ میں کفار سے جو مال حاصل ہوتا اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت امتوں پہ حلال نہیں تھا۔ اچھا جو مال ملتا اس کا کیا کیا جاتا؟ وہ بطور صدقہ استعمال ہوتا۔ اچھا پچھلی امتوں کے لیے وہ مال غنیمت کا معاملہ کیا بن جاتا؟
وہ یوں ہوتا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوتا پھر پتا چلتا کہ اب کون آدمی ہے جس نے سچا جہاد کیا یا کس نے ریاکاری کی، دکھلاوا کیا، اب پتا چلے گا بھائی وہ کیسے۔ فرمایا سارا مال غنیمت اکٹھا کرو۔ پچھلی امتوں کے لوگوں نے ایک جگہ ڈھیر بنا دیا، اب سارے پیچھے ہٹ گئے، انتظار کرنے لگے۔ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ آگ آ کر اس مال کو جلا کر بسم کر دیتی، راکھ بنا دیتی۔ یہ نشانی ہوتی کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں تھی، اخلاص تھا۔ آسمان سے آگ آئی، مال کو جلا دیا۔ یوں اخلاص کا معیار ہوتا، اخلاص کا یہ گویا ویدر ریڈار اور تھرمامیٹر ہوتا، اخلاص کا یہ چیک کرنے کا آلہ ہوتا کہ آسمان سے آگ آئے اسے جلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے، رب کریم نے اعزاز کیا دیا، احلت لی الغنائم۔ حضور پاک نے فرمایا میری امت کو اللہ نے مال غنیمت حلال مالوں میں سب سے حلال مال بنا کے دیا ہے۔ لاہور کے غیوروں، یہ وقت امت پہ، یہ اعزاز امت پہ، یہ مرتبہ امت پہ، یہ درجہ حیثیت و ویلیو امت کو ملی ہے کیونکہ امت حضور پاک خاتم النبیین کی امت ہے، یہ ختم نبوت کے صدقے ملا ہے۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، نماز کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر اللہ جل شانہ کی بندگی کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد نہ آ سکے، کسی مجبوری میں، کسی تکلیف میں، کسی وجہ سے، سفر کی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، وہ مسجد نہ آ سکے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، راستے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اگر جہاز میں جا رہا ہے فضا میں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پانی پہ جا رہا ہے تو کشتی میں بھی پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ ہم پڑھتے ہیں۔ پچھلی امت میں یہ معاملہ نہیں تھا، ان کی عبادت خانے میں، معبد خانے میں حاضری لازم تھی، کمپلسری ہے، الیکٹیو نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ادھر آئیں یا نہ آئیں، آپ کی مرضی، اختیاری نہیں تھا، اضطراری تھا۔ وہاں پر لازمی معاملہ تھا کہ آپ نے عبادت خانے میں آ کے کرنی ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ مسجد کی سے ہٹ کر آپ پڑھ لیں، نہیں، یہ مقام امت محمدیہ کو رب کریم نے دیا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میری امت پر یہ برکت عطا فرمائی، یہ رحمت عطا فرمائی، یوں کرم نوازی فرمائی کہ میری امت جس جگہ بھی ہو اللہ نے پاک زمین کو اس کے لیے بطور مسجد بنا دیا ہے۔ یہ فضیلت امت کو ملی ہے، ختم نبوت کے صدقے ملی ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے ساتھیوں، پچھلی امتوں میں تھا کپڑا پلیت ہو گیا ہے، کسی وجہ سے پلیدی آ گئی ہے، اب کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، ہم نے کپڑا پاک کرنا ہے تو عبادت کرنی ہے، لیکن کپڑا ناپاک رہے گا عبادت نہیں ہو پائے گی۔ اب کپڑے کو پاک کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ پچھلی امت کے لوگوں کو حکم تھا کینچی اٹھاؤ اور پلیتی کی جگہ کو کاٹ لو، تم 7 سمندروں سے بھی دھو لو گے تو وہ پاک نہیں ہوگا، لہذا اس کپڑے میں عبادت نہیں ہوگی، پہننا ہے تو پھر عبادت کے لیے یوز نہیں کرنا، یہ حکم تھا۔ میری اس امت جو ہماری امت ہے اس کو اعزاز ملا ہے، کپڑا ناپاک ہوا ہے آپ اس کو دھو لیں وہ پاک ہو جائے گا، یہ اعزاز اس امت کو خاتم النبیین کی ختم نبوت کے صدقے ملا۔ میرے ساتھیوں آگے چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کیا مطلب؟ فرمایا مجھے کلمہ جامعہ ملا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، بات ایک ہو مطلب ایک ہو، ایک ہوتا ہے کلمہ جامعہ، حدیث ایک ہو مسئلے کئی حل ہو جائیں۔ پچھلی امت کے انبیاء ایک حدیث ایک مسئلے پہ دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن میرے پاک نبی کا اعزاز ہے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں سینکڑوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ امت کو اعزاز ملا ہے تو ختم نبوت کے صدقے ملا۔ آگے آئیے، امت مسلمہ کے لیے رب کریم نے ایک کرم اور کیا، صحابہ کرام موجود ہیں، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی ہے، اس واپسی کے اوپر یا جانا ہے، دونوں روایتیں ہیں، لشکر راستے میں موجود ہے، پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کا وقت قریب تھا، یہ اٹھے تاکہ ہم کوچ کریں، فلاں منزل پہ پہنچے، ادھر پانی میسر ہوگا، وہاں پر پانی سے وضو کیا جائے
تاکہ نماز پڑھیں. اتفاق آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے. حضور نے اعلان فرمایا جاؤ اپنی ماں کا ہار تلاش کرو. صحابہ گئے حتیٰ کہ وقت نماز کا قریب ہو گیا. اب یہ خدشہ ہونے لگا کہ اگر ہار کی تلاش میں مزید رکے تو پھر تو ہماری نماز گئی، کیونکہ وضو کا پانی یہاں نہیں ہے اور ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا. اب کیا ہوگا؟ اسی مشکل میں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گلٹی فیل کیا کہ میری بیٹی کی وجہ سے آج پورے لشکر کی نبوت سمیت نماز قضا ہو جائے. وہ آئے حضرت اماں عائشہ کے پاس. حضرت اماں عائشہ کی گود میں رسول اللہ سر رکھ کے سوئے تھے. امام بخاری نے کتاب النکاح میں، صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 میں آخری روایت ذکر کی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن القاسمی عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت آتبنی ابو بکر وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرہ ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسہ علی فخذی. امام بخاری فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آئے اور مجھے آ کے کمر کے ساتھ ایک زور سے کچوکا لگایا کہ تیری غفلت کی وجہ سے آج نماز قضا ہو رہی ہے. اور اما فرماتی ہیں میں ہلی نہیں کیونکہ رسول اللہ کا سر میری گود میں تھا. یہاں اس حدیث کو میں بیان تو کر بیٹھا ہوں لیکن اس کے مسائل کئی ہیں، میں صرف جھلکی دینے لگا ہوں. سب سے پہلی بات کہ والد اپنی بیٹی پہ غصہ ہو سکتا ہے، اسے حق ہے. یوں نہیں کہا جا سکتا کہ والد کیوں غصہ ہوا ہے، والد کا حق ہے. ادھر حضور نے بھی منع نہیں فرمایا اور کسی حدیث میں منع نہیں ہے کہ والد دینی بات پر، ضروری بات پر اپنی اولاد کو تنبیہ کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا پتا چلا؟ دوسرا ایک سوال ہے کہ ابو بکر نے غصہ کیا ہے اور کچوکا مارا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کچوکا مارنے سے تو حضور پاک کا آرام خراب ہو جاتا. کیا حضرت ابو بکر کو نظر نہیں آ رہا کہ حضور پاک آرام میں؟ تو پھر بھی ابو بکر صدیق ان پہ غصہ کر رہے ہیں. نیند کھل جاتی حضور پاک کی. یار ابو بکر تو حضور پاک کا اتنے نیند کا اہتمام کے ساتھ خیال کرنے والا شخص ہے کہ غار میں ڈنگ پہ ڈنگ سائے تھے، پاؤں نہیں ہلایا کہ پیغمبر کی نیند خراب نہ ہو. آج اس نے کچوکا مار دیا. وجہ ناز ہے. وہ کہتے ہیں ناز، فخر، حج. کیا ابو بکر کو اپنی تربیت پہ ناز تھا کہ یہ اولاد میری ہے، میرا خون ہے عائشہ، یہ میرے سینے پہ پل کے جمع ہوئی ہے. ٹھیک ہے آج رسول اللہ کی بیوی ہے، اگر میں اس پر کسی وجہ سے غصہ کر رہا ہوں یہ کبھی بھی نہیں ہلے گی، کیونکہ اسے پتا ہے میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس باپ نے سانپ کے ڈنگ سے یہاں پر حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے. یہ ہے مقام ناز، یہ ہے تربیت کے اوپر اعتماد. یہ ابو بکر صدیق کا ہے. اب میری بات کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا ہار نہیں ملا. صحابہ کہتے فبعثنا البعیر، اونٹ کھڑا کیا کہ کوچ کریں تو تحت اقدہ، فرمایا اس کے نیچے ہار موجود تھا، ہم نے اٹھا لیا. اب توجہ رکھنا، نماز کا ٹائم تو اینڈ ہونے والا ہے تو قرآن نے حکم دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. امت کے لوگوں پریشان نہ ہو جاؤ، مٹی سے تیمم کر لو، یہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا. اور میرے دوستو پوری انبیاء کی امتوں کو یہ درجہ نہیں ملا، امت محمدیہ کو ملا ہے کیونکہ ہمیں ختم نبوت والے نبی ملے. یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے. آگے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، رب کریم نے مجھے رعب کے ساتھ مدد کی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ہوتا ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے نبوت کے تذکرے سے. اور یہ ہوا. نبی پاک نے کوئی 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر کیا، تبوک گئے، سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا رہا وقت کا بادشاہ، سلطنت عظیمہ کا حکمران ہرقل، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کی اس کو جرت نہ ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے انبیاء الی قریۃ الی قوم الی قبیلۃ الی علاقۃ تھے، ایک علاقے، ایک قوم، ایک قریہ، ایک بستی، ایک ملک کے نبی. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے یہ انعام، اعزاز، اکرام، عزت، مرتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو دی ہے کہ اللہ نے مجھے کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ کائنات کا نبی بننا اور اس امت کو آفاقی امت بننا ختم نبوت کی وجہ سے.
میرے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ختم نبوت کی وجہ فرمایا. کہا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا وہ ختم بی النبیون، کہ رب نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اس وجہ سے اتنے اعزازات ہیں. تو میرے ساتھیوں، میں پوری گفتگو کا خلاصہ سمری اور کریم دینے لگا ہوں. ایک ہی بات ہے، آج امت محمدیہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں ختم نبوت کی وجہ سے، تو ختم نبوت کی وجہ سے درجے انجوائے کرتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کے سپاہی بھی بنیے. ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن بھی لٹائیے، ختم نبوت کے لیے آل اولاد بھی اپنا سامنے رکھیے کہ ہمیں حضور پاک سے پیار ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، حضور پہلے ہیں. اسی لیے تو جب چیف جسٹس کا فیصلہ آیا پوری امت اٹھ گئی تھی. کیوں؟ کہ ہم دنیا میں کسی کی احترام، مقام، عزت بعد میں رکھتے ہیں، مصطفیٰ سے یاری پہلے رکھتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ کا شکر کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے بلنڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمت باندھی. ہمیں انتظار ہے اس جو ڈیٹیل اس کا فیصلے کا، جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. ہم اس کے مطالبہ کے اوپر حق بجانے میں کہ آپ نے مختصر آرڈر میں تو اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، لیکن آپ نے اس کو ڈیٹیلی آرڈر کے اندر ابھی تک آپ نے ہمیں اس کو پرنٹ نہیں دیا، تو اس کا تفصیلی آرڈر بھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں جزاک اللہ اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں. اور کل آپ تو ماشاءاللہ لاہور ہی بیٹھے ہیں، آپ کے یہاں 1953 کی تحریک اٹھی تھی. میرے دوستو، ہم نے نہیں دیکھا تھا 1953 کی تحریک میں کیا ہوا، شاید بزرگوں کو پتا ہو. ہم نے نہیں دیکھا 7 ستمبر 1974 کو جب قادیانیوں کی منجی ٹھوکی گئی اور تمام مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب نے ایک ہو کر قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے اس بات کا عہد کیا کہ ہمیں حضور پاک کا خاتم النبیین کا مجاہد بننا ہے، تو وہ ختم نبوت کا قانون بنا. ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد صدارتی آرڈیننس آیا ختم نبوت کے لیے 1984، وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہمیں گولڈن جبلی انشاءاللہ تعالی دیکھنی ہے. میں کہتا ہوں جب فیصلہ کالعدم ہو رہا تھا نا اسمبلی میں اور اس میں عدالت میں، تو 22 اگست 2024 ہم نے دیکھا ہے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے سامنے اس وقت یہ لوگ کس طرح اپنے فیصلے کی غلطی مان رہے تھے. ہم کل بھی کہتے تھے کہ ختم نبوت کے چوکیدار علماء ہیں، تو ہم آج بھی کہتے ہیں اللہ کا کرم ہوا کہ عدالت عالیہ نے ان کی وجہ سے اپنی غلطی کو مانا. میں کہتا ہوں گولڈن جوبلی تو ہماری سپریم کورٹ میں ہو گئی تھی، لیکن آج 50 سال پورے ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی آپ سارے، خود بھی، آپ تو میزبان شہر کے ہیں، میزبان ہیں، خود بھی اور اپنی اولادوں کو لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جس نے جانا ہے اولاد کو لے کر اور ساتھ چل کے وہ ہاتھ کھڑا کرے اگر ارادہ ہے تو چلیں گے انشاءاللہ. گولڈن جوبلی کے لیے نکلیں گے. جزاکم اللہ تعالی. میرے ساتھیوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد وفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے لیے ہے، تو یہ 50 سالہ پورا ہو رہا ہے. نہ معلوم اگلے 50 سالہ میں کون زندہ کون دنیا میں نہیں ہے. اس وقت تو 100 سالہ ہوگا، کیونکہ 4 جبلیاں ہوتی ہیں نا 100 سال میں. سلور جبلی 25 سال پہ، گولڈن جبلی 50 سال پہ، پلاٹینیم جبلی 75 پہ اور ڈائمنڈ جبلی 100 پہ ہوتی ہے. تو اب ہم نے انشاءاللہ تعالی کل اس معاملے پہ جانا ہے اور اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے. 7 ستمبر 1974 کی بات یاد کریں نا، تو 6 ستمبر کی رات، یعنی آج رات جو کل صبح 7 ہونی ہے، یہ آخری رات تھی جو مسلمانوں پر قیامت سے بڑھ کے انتظار تھی کہ ہائے کیا فیصلہ آتا ہے، ہائے کیا فیصلہ آتا ہے. آخری رات میں جو ڈرافٹ تیار ہوا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اس پہ کتنی ہمیں تگزو کرنی پڑی. یہ تو تحریرات کے اندر ان کی پوری باتیں موجود ہیں. تو بہرحال میری دعا ہے اللہ پاک مینار پاکستان کے اس جلسے کو کامیاب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اور ہماری محبت کو دنیا میں بھی اللہ اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.